السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انوار الحدیث سے پھر کچھ حدیثیں لے کر کے آپ سب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کا عذاب حق ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے۔ پہلی حدیث شریف دیکھیے یہ بہت لمبی حدیث شریف ہے۔ برکت کے لیے ہم عربی عبارت جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، عن البراء ابن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یأتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان له من ربک فیقول ربی اللہ فیقولان له ما دینک فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيقولان له وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفتح قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفسح له فيها مد بصره وأما الكافر فذكر موته قال ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول هاو لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاو لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاو لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يقيض له أعمى وأصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح۔ ناظرین، ترجمہ دیکھیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اس کو بیٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ جو تم میں مبعوث فرمائے گئے تھے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یعنی فرشتے جو ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تو وہ مردہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں؟ تو مردہ کہتا ہے میں نے خدا تعالی کی کتاب کو پڑھا تو ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو خدا تعالیٰ کی اس قول یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ
کا یہی مطلب ہے، یعنی مومن خدا تعالیٰ کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ، سبحان اللہ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ حال تو مومن کا ہے، اور اب رہ گیا کافر کا۔ کافر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اب رہ گیا کافر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے، اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں تو اسے بیٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے، ہاؤ میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھتے ہیں فرشتے کہ بتاؤ جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے، تو وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ، اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپٹ آتی ہے، اور کافر کی قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ فرشتہ اس گرز سے کافر کو ایسا مارتا ہے کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے، مگر انسان اور جن نہیں سنتے ہیں، تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ یہ کافر کا انجام ہے دوستو۔ کافر جب مرتا ہے تو قبر میں کیا حال ہوتا ہے اس کا، اس احادیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے دیکھیے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی ھذا، یہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اشارہ کرنا یا تو اس وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس مشہور ہے، اور حضور کا تصور ہمارے دلوں میں موجود ہے، اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامنے رونق افروز نہیں، اور یا تو اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کھلم کھلا پیش کی جاتی ہے، اس طرح کی قبر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شبیہ مبارک لائی جاتی ہے، تاکہ ان کے جمال جاں افزا سے ان مشکلات کی گرہیں کی جواب دینے میں پیش آئیں، کھل جائیں، اور فراق کی تاریکی ان کی دل کشا ملاقات کے نور سے روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 115۔ حدیث نمبر 2 دیکھیں۔
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه۔ ترجمہ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مردہ کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 کالے فرشتے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر۔ دونوں فرشتے اس مردہ سے پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو مردہ کہتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد قبر میں روشنی کی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ تو مردہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں جا کر اس حال سے ان کو آگاہ کر دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں سو جیسے دولہا سوتا ہے، جس کو صرف وہی شخص جگا سکتا ہے کہ جو اس کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہو، تو وہ سو جاتا ہے، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ یہ حال تو مومن کا ہے، اور اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اسی کے مثل میں بھی کہتا تھا، خود میں کچھ جانتا نہیں تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو دبا دو، تو وہ دبائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، تو اسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف۔ تیسری حدیث شریف دیکھیں۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنحسه وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن تنينا
منها نفخ فی الارض ما انبتت خضراء۔ ترجمہ دیکھیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کافر پر اس کے قبر میں 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ ان اژدہوں میں کا کوئی ایک اگر زمین پر پھنکار دے تو زمین سبزہ پیدا کرنے سے محروم ہو جائے۔ دارمی مشکات۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آگے دیکھیے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی فرشتوں اور سانپوں اور بچھوؤں کا مردوں کو تکلیف پہنچانا، جیسا کہ احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، سب حقیقت میں واقع اور موجود ہیں، محض مثال و خیال نہیں، اور ہمارا نہ دیکھنا اور معلوم نہ کر پانا ان کے وجود کو مضر نہیں، اس لیے کہ عالم ملکوت کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے ایک دوسری آنکھ چاہیے۔ اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 114۔ اور حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں یعنی اگر اعتراض کیا جائے کہ ہم لوگ مردہ کو اس کے حال پر دیکھتے ہیں، پھر کیوں کر بٹھا کر اس سے پوچھا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے، حالانکہ کوئی بات نظر نہیں آتی، تو جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ مردہ کے ساتھ سب کارروائیاں ہوں اور ہمیں نظر نہ آئیں، اور اس کی نظیر مشاہدہ کی دنیا میں موجود ہے۔ چنانچہ سونے والا آدمی نیند میں راحت و رنج کی چیزوں کو دیکھ کر احساس کرتا ہے، اور ہم اس کے پاس رہ کر نہیں معلوم کر پاتے کہ سونے والے پر کیا واقعہ گزر رہا ہے۔ اور اسی طرح بیدار آدمی اچھی یا بری خبر سن کر اور سوچ کر لذت یا تکلیف محسوس کرتا ہے، اور پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور اسی طرح حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کی وحی لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھتے تھے، مگر صحابہ کرام ان کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ مرقات شرح مشکات جلد اول صفحہ نمبر 163۔ انتباہ۔ نمبر 1، مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی اوپر، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، اور کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، اور بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ نمبر 2، قبر میں منکر نکیر کا سوال حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ بد مذہب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ اکبر مع شرح للملا علی قاری صفحہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں، سؤال منکر و نکیر فی القبر حق، یعنی قبر میں منکر نکیر کا سوال حق ہے۔ نمبر 3، مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں کہیں ہوگا وہیں سوالات ہوں گے، اور وہیں ثواب یا عذاب پائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی جانور نے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں سوال ہوں گی،
اور وہیں ثواب یا عذاب پائے گا۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، یعنی سوال سب مردوں سے کیا جائے گا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد درندے جانور کھا لیں تو بھی سوال کیا جائے گا۔ مرقات جلد اول صفحہ نمبر 168۔ نمبر 4، عذاب قبر اور تنعیم قبر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے اور قبر میں نیک مسلمانوں کو، نیک مومنین کو قبر میں انعام جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ بھی حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھیں، یعنی قبر کا عذاب حق ہے جو سب کافروں اور بعض گنہگار مسلمانوں پر ہوگا، اور ایسے ہی تنعیم قبر بعض مومن کے لیے حق ہے۔ نمبر 5، جس میں اگرچہ گل جائے، جل جائے یا خاک ہو جائے مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے اور وہی مورد عذاب و ثواب ہوں گے۔ وہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں۔ حضرات، باریک باریک کچھ ذرات ہیں جو ریڑھ کی ہڈی میں ہیں۔ انسان اگرچہ قبر میں گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، مگر وہ ریڑھ کی ہڈی میں جو کچھ ذرے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا اور قیامت تک نہیں ختم ہوگا۔ اسی اجزاء سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر سارے انسانوں کو اس کی اصلی حالت میں بنا کر کے اٹھائے گا۔ وہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں اور اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آتے ہیں، یعنی آپ کسی بھی دوربین وغیرہ سے دیکھنا چاہیں تو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ نہ آگ انہیں جلاتی ہے اور نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے۔ یہی جسم کے تخم میں خدا تعالیٰ قیامت کے دن مردہ کے منتشر اجزاء کو پہلی ہیئت پر لا کر انہیں اجزاء اصلیہ پر، انہی اجزاء اصلیہ پر کی محفوظ ہیں ترکیب دے گا اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا، یعنی اسی ذروں سے پھر انسان بنا دیا جائے گا مکمل طور پر۔ نمبر 6، انبیاء اعظام علیہم السلام، اولیاء کرام، علماء اعلام، شہداء اسلام، حفاظ قرآن جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں اور جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کی ہو، اور وہ لوگ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین غور فرمائیں، انبیاء کرام کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ جب قبر میں اولیاء کرام، حفاظ کرام، علماء کرام اور جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جو درود شریف پڑھتے ہیں ہمیشہ کثرت کے ساتھ، ایسے لوگوں کے بدن جسم قبر میں صحیح سلامت ہیں، تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں یہ خبیث کلمے کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو وہ گمراہ، بددین، خبیث اور مرتکب توہین ہے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 29۔ جب حفاظ کرام، علماء کرام کے بدن قبر میں صحیح سلامت رہتے ہیں جو قرآن پاک پر عمل، انبیاء کرام کا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، پھر میرے نبی کی شان تو اللہ اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ حضرات، ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، قبر کے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔